اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ آل عمران کی تفصیلات و تشریحات لے کر حاضر ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ بلا شبہ سب سے پہلا گھر یعنی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کیا گیا وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ اس گھر کو برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ ناظرین، اس آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے قبلہ اول یعنی خانہ کعبہ کی مختصر سی تعریف بیان فرمائی ہے۔ کرۂ ارض پر دو گھر اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کے لیے زمانہ قدیم سے موجود ہیں۔ مکہ میں بیت اللہ اور فلسطین میں بیت المقدس۔ مسلمانوں کے لیے دونوں ہی بڑے قابل حرمت ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی، تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد حرام۔ میں نے عرض کی اس کے بعد، تو فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پھر پوچھا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا عرصہ تھا، تو فرمایا 40 سال۔ اس روایت کو بخاری اور مسلم نے دوسری اسناد کے ساتھ بیان کیا ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تاریخ مکہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ تاریخ میں خانہ کعبہ 10 مرتبہ تعمیر کیا گیا ہے، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک اسے 8 مرتبہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی مختصر تفصیل یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی میت میں فرشتوں نے ٹھیک بیت المعمور کی سیدھ میں نیچے زمین پر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ ناظرین، یہ یاد رکھیے کہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر بیت اللہ کی طرح کی ایک عبادت گاہ ہے جس کے ارد گرد ملائکہ طواف کرتے ہیں اور ایک وقت میں 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور ایک بار جو فرشتہ طواف کر لے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ ناظرین، اس سلسلہ میں یہ تمام تفصیلات میں نے اپنی کتاب قصہ آدم میں درج کر رکھی ہیں۔ اگر آپ کو میسر ہو تو اس کا مطالعہ ضرور کیجیے۔ ناظرین، تاریخ طبری میں علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت اتارا جس کو کعبہ کی جگہ رکھا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارا۔ تاریخ طبری جلد اول صفحہ 85 اور 86 میں یہ بات درج ہے۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ تاریخ ابن خلدون میں علامہ عبد الرحمن ابن خلدون نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر 5 مقامات کے پتھروں سے کی۔ نمبر 1 طور سینا، دوسرا طور زیتون، تیسرا کوہ لبنان، چوتھا کوہ جودی، اور 5واں اور اس کی بنیاد میں، اس کعبہ کی بنیاد میں جبل حرا کا پتھر استعمال ہوا۔
طبقات ابن سعد میں علامہ محمد بن سعد نے اس کی توثیق کی ہے، یعنی یہ جو بات میں نے بیان کی ہے اس کی توثیق کی ہے۔ تیسری مرتبہ حضرت شیس علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ تک اسی گھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوتی رہی، پھر طوفان نوح علیہ السلام میں اس گھر کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، لیکن اس کے آثار باقی رہے۔ اس کے بعد چوتھی مرتبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اس گھر کی تعمیر کی۔ پانچویں مرتبہ قوم عمالقہ کی تعمیر میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال کا قبیلہ تھا، اس نے اس کی تعمیر کی۔ ساتویں مرتبہ قریش کے مورث سے اعلیٰ قصی بن کلاب کے ہاتھوں اس کی تعمیر ہوئی، اور آٹھویں مرتبہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قریش نے اسے تعمیر کیا۔ مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بیت المقدس سیدنا سلیمان علیہ السلام نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے 400 سال بعد تعمیر کیا۔ چنانچہ منظر جو پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ حدیث میں 40 سال کے دورانیے کا ذکر ہے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد قوم عمالقہ یا قبیلہ جرہم کی تعمیر کا ذکر ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر بیت المقدس کی تعمیر تک کعبۃ اللہ ہی واحد عبادت گاہ رہی ہے، اسی لیے اسے قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور خاص بات یہ ہے کہ تاریخ ابن خلدون میں علامہ عبد الرحمن ابن خلدون لکھتے ہیں کہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پیدا فرمائی اس وقت فرشتوں نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اس کے بعد حضرات آدم، نوح اور ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تجدید کی، اس لحاظ سے بھی اس کو قبلہ اول کہا جاتا ہے۔ بکہ تو کون سی جگہ ہے؟ ناظرین، لغت میں بکاتن یبکہ کسی چیز کو پھاڑ دینا، متفرق کر دینا، کسی پر ہجوم کرنا، مزاحمت کرنا، ان معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ بکہ ان کا ہو، اس نے اس کی گردن توڑ دی۔ مکہ مکرمہ کا نام بکہ تو بھی ہے۔ اس نام کی وجہ تسمیہ کے مختلف اقوال بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ چونکہ لوگ اس کی طرف ہجوم کر کے آتے ہیں اور طواف میں بڑا ازدحام ہوتا ہے، اس لیے اسے بکہ تو کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اس کو بکہ تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے جابروں اور ظالموں کی گردنیں توڑ دیتا ہے، یعنی وہ بھی یہاں آ کر گردن جھکا دیتے ہیں۔ یا پھر اس کا نام بکہ تو اس لیے ہے کہ یہاں لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے، یا اس کا نام بکہ تو اس لیے ہے کہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہاں لوگ خلط ملط ہوتے ہیں، یعنی عورتیں مردوں کے سامنے نماز پڑھتی ہیں، اور یہ کسی دوسرے شہر میں جائز نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فج سے تنعیم تک، یہ دو علاقے ہیں، مکہ ہے، اور بیت اللہ شریف سے بطحہ تک بکہ ہے۔ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی یہ کوفہ کے ممتاز ترین تابعی ہیں، فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف اور مسجد حرام کو بکہ کہتے ہیں، اور اس کے ارد گرد کو مکہ کہتے ہیں۔ حضرت میمون بن مہران الرقی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دور معاویہ کے فقیہ گزرے ہیں، ان سے بھی یہی مروی ہے۔
حضرات مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی تھے. عطیہ عوفی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی مشہور تابعی ہیں. یہ دونوں فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف بکہ ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی وہاں پہ آبادی ہے اسے مکہ کہتے ہیں. علامہ راغب رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ہے کہ بکہ بھی مکہ ہی کی بدلی ہوئی شکل ہے. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مکہ اور بکہ ایک ہی شہر کے دو نام ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کو بکہ اور باقی سارے شہر کو مکہ کہتے ہیں. اسی طرح محمد ابن شہاب رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ صرف خانہ کعبہ کو نہیں بلکہ ساری مسجد حرام کو بکہ اور سارے باقی شہر کو مکہ کہا جاتا ہے. مبارکاں وہدن للعالمین، بڑا مبارک اور تمام جہانوں کے لیے سرچشمہ ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین میں روحانی اور مادی برکات رکھی ہیں. مثلا حج نہ صرف ایک بہت بڑی عالمی عبادت ہے بلکہ انسانیت کا اکٹھ بھی ہے. نوع انسانی کا یہ سب سے بڑا سالانہ اجتماع ہے جہاں ہر نسل، قبیلہ، علاقہ کے لوگ ہر سال کلمہ واحدہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں. سب کا ایک ہی جذبہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، میں حاضر ہوں میرے مولا، میں حاضر ہوں. اس زمین کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہاں پر ہر جاندار کے لیے مکمل امن ہے. جب سے بیت اللہ بنا ہے تاریخ گواہ ہے کہ یہ امن کا گہوارہ ہے. اس کی برکات کا یہ حال ہے کہ یہاں ایک نماز دوسری مساجد کی 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے. یہی حال باقی تمام عبادات کا ہے. جہاں تک طبیعتی برکات کا مسئلہ ہے، اگرچہ مکہ ہمیشہ سے بنجر رہا ہے پھر بھی یہاں کھانے پینے کی چیزوں خصوصاً پھلوں کی بہتات ہوتی ہے. بے آب و گیا سرزمین میں اس قدر تازہ پھلوں اور سبزیوں کے ڈھیر اور صاف اور مصفہ پانی کی بہتات ہے. پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 125 تا 126 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ الْمَثَابَةَ لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو. اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کا طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. اور جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے. جواب میں اس کے رب نے فرمایا، اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. ناظرین، یہاں پر حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ اس کی برکتوں کا کیا کہنا. اس میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے. ایک ختم قرآن کیا جائے تو 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے. نیز اس کا حج و عمرہ کرنے والوں، اس کے گرد طواف کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش برستی ہے اس کا کوئی کیا ہی اندازہ لگا سکتا ہے.
नाज़रीन, कुरान हकीम हमें ऐसे ही हक़ाइक़ से आगाह करता है। इसमें जो हिकमतें पोशीदा हैं वो हम पर खोल खोल कर बयान करता है। खाना काबा की इस तफसील के जानने के बाद खाना काबा की अज़मत हमारे सामने खुलकर आ जाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए और वहाँ जाकर कुरान करीम की तिलावत की भी तौफीक अता फरमाए, ताकि वो जिसका ऐलान रब करीम ने जिस सवाब का ऐलान किया है वो हमें भी हासिल हो पाए। इसी दुआ के साथ आज की नशिस्त में आपसे इजाज़त चाहूँगा। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।